جی بچوں، یہاں میں نے ایک ایگزامپل رائٹ کر دی ہے. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک ایگزامپل یہاں پہ رائٹ کی، ایک ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈینومینیٹر سیم رائٹ کیے ہیں. اب جب ہم ڈینومینیٹر سیم رائٹ کیے اور یہ اے فار اسینڈنگ، بی فار ڈسینڈنگ، اب ہم انہی کو پہلے اسینڈنگ میں چینج کرنا سیکھتے ہیں، پھر ڈسینڈنگ کی طرف موو کرتے ہیں. اب بچوں یہاں پہ جب آپ کا ڈینومینیٹر سیم آ جائے تو ہمارے پاس اسینڈنگ کیونکہ اسمالر سے گریٹر ہے تو ہم نے جب اوپر والے نمبر دیکھنے ہیں تو ویسے ہی آئے گا جیسے ہم نے لیس اور گریٹر میں. یعنی کہ اب دیکھیں سب سے چھوٹا یہاں پہ کیا ہے، 1 ہے، تو سب سے پہلے ہم 1/2 والا لکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر کوما لگائیں گے. اب ہم یہ لکھ چکے. اب ان دونوں میں اس سے سب سے چھوٹا کون سا ہوگا، کیونکہ ہم یہ تو رائٹ کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس نیکسٹ سب سے چھوٹا 3/2 والا ہے، ہم وہ رائٹ کریں گے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا 5/2. ٹھیک ہے، اب اسی چیز کو جب ہم ڈسینڈنگ میں بنائیں گے آپ اپوزٹ سائڈ سے لکھنا شروع کر دیں. اپوزٹ سائڈ سے مطلب یہ کہ سب سے بڑا، یعنی کہ اب آپ نے یوں لکھا ہے، اب یہ جو 5/2 ہے اب یہاں آپ سب سے پہلے اس کو رائٹ کر لیں 5/2. پھر اس کے بعد یہ والا لکھیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ والا لکھیں. یعنی کہ ایسے آپ ڈسینڈنگ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. میں نے کیا کیا، سب سے پہلے میں نے کیا کیا، ڈینومینیٹر سیم تھے. ڈینومینیٹر سیم ہونے کی وجہ سے سب سے چھوٹا 1 پہلے رائٹ کیا، پھر یہ 2 رہ گئے، پھر 3 والا رائٹ کیا، پھر 5 والا رائٹ کیا. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس جب آپ ڈسینڈنگ میں لکھنا شروع کریں گے، ڈسینڈنگ کے لیے دس از 3/2. جی اب ہم نے کیا کیا، صرف اسینڈنگ سے میں نے جو لاسٹ میں تھا وہ سب سے پہلے لکھ دیا، پھر سیکنڈ لاسٹ والا، پھر فرسٹ والا لاسٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے، ڈسینڈنگ اتنا مشکل نہیں ہوتا. اسینڈنگ اگر آپ بنا لیں تو ڈسینڈنگ رائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب اگر آپ یہیں پہ آئیں اسی کے ساتھ، اب یہ یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ پریویس ایگزامپل کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈینومینیٹر سیم تھے. اب اگر آپ یہاں چیک کریں آپ کے پاس نیومیریٹر سیم آ رہا ہے، ایسے ہی ہے 3 3 3. اب آپ کے پاس جب نیومیریٹر سیم آ رہے ہوں تو سب سے پہلے اسینڈنگ کیونکہ وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے وہ نمبر لکھتے ہیں جو سب سے بڑا ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے نیومیریٹر سیم ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو ہوتا ہے، اب سب سے بڑا ڈینومینیٹر میں دیکھیں یہ 8 آ رہا ہے تو وہ آپ سب سے پہلے لکھیں گے، یعنی 3/8. بات سمجھ آئی؟ پھر اب ہم یہ لکھ چکے ہیں. اب نیکسٹ اس سے بڑا کون سا آ رہا ہے 3/6. پھر کون سی، یہ بھی ہم نے لکھ لی، اسے بھی کراس کر لیں. پھر لاسٹ میں کیا آ جائے گا 3/2. کلیئر؟ یعنی کہ جب آپ کے پاس ڈینومینیٹر سیم ہوتے ہیں تو سب سے چھوٹا، پھر اس سے وہ جب ہم نے کر لیے کراس کر دیں، پھر ان دونوں میں دیکھیں کہ آپ کے پاس سب سے چھوٹا ہے 3 والا لکھا، پھر لاسٹ میں 5 والا لکھ دیا. لیکن جب آپ کے نیومیریٹر سیم آ جاتا ہے تو یہاں پہ جب اسینڈنگ کا مطلب ہوتا تو چھوٹے سے بڑے کی طرف ہے، لیکن اب ایک بڑے والا پہلے آتا ہے. کیونکہ جب نیومیریٹر سیم ہوتے ہیں تو جو گریٹر نمبر ڈینومینیٹر میں ہوتا ہے تو وہ سب سے چھوٹا آ جاتا ہے. وہ ڈیوائڈ کر کے جب آپ دیکھیں گے، جب آپ مزید آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گریٹر نمبر آنسر چھوٹا آتا ہے ڈیوائڈ کر کے اگر دیکھیں تو. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے گریٹر، پھر اس کے بعد جو رہ جائے گا، پھر اس کے بعد جو رہ جائے گا. ڈسینڈنگ میں نے کیا کہا تھا، اب آسان ہے، سب سے پہلے آپ لاسٹ والا لکھیں، 3/2 ہم لکھ لیں گے، پھر ہم 3/6 لکھ لیں گے اور پھر ہم 3/8 لکھ لیں گے. تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا، ڈسینڈنگ آرڈر. کلیئر؟ اب ہم اپنی بک کی طرف موو کرتے ہیں. پیج نمبر از 159 اوپن کیجیے، ایکسرسائز 7.4 کا. جی فرسٹ آف آل رائٹ دا ڈے، ٹوڈے 26/8/2020. کوشچن نمبر 3، ارینج دا فالوئنگ فریکشن جو بائی کی فارم میں ہوتا ہے ان اسینڈنگ آرڈر ایز ویل ایز ان ڈسینڈنگ آرڈر. یعنی ہم نے اسے اسینڈنگ میں بھی رائٹ کرنا ہے اور ڈسینڈنگ میں بھی رائٹ کرنا ہے. فرسٹ پارٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. 5/6 3/6 6/6. اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ڈینومینیٹر سیم آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا جب ڈینومینیٹر سیم آئے تو سب سے پہلے ہم اسمالر لکھیں گے، پھر نیکسٹ اور پھر اس سے نیکسٹ. یہ اسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا اسینڈنگ آرڈر میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ 3 ہے، یعنی 3/6 کوما. اب ہم نے یہ رائٹ کر لیا. نیکسٹ کیا آئے گا؟ اب اس سے اب کون سا آ رہا ہے؟ نیکسٹ نمبر 3 تو ہم نے لکھ دیا سب سے چھوٹا. 5 اور 6 میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ 5/6. یہ ہم رائٹ کریں گے. اور نیکسٹ لاسٹ پہ کیا آ جائے گا؟ 6/6. اور ڈسینڈنگ میں نے کہا تھا بہت آسان ہوتا ہے، اپوزٹ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں. 6/6 کوما نیکسٹ 5/6 کوما 3/6. ٹھیک ہے، یعنی ایسے اور پھر ایسے. کلیئر؟ اب نیکسٹ بی پارٹ 3/8 7/8 4/8. اب یہ بھی ڈینومینیٹر سیم آ رہے ہیں. یہ پارٹ آپ خود کریں گے. دس از یور ہوم ورک. پارٹ نمبر سی پہ آ جائیں. 25/8 25/18 25/4. اب اگر آپ یہاں دیکھیں، اب یہ آپ کا نیومیریٹر سیم آ رہا ہے. ایسے ہی دیکھیں 25 25 25 سیم آ رہے ہیں. تو اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آپ کا سب سے بڑا نمبر ڈینومینیٹر میں ہوگا وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے، کیونکہ نیومیریٹر تو سیم ہے، وہاں سے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اب ہم ڈینومینیٹر میں سب سے بڑا کیا ہے؟ 18، تو وہ سب سے چھوٹا ہوگا. تو ہم اب رائٹ کرتے ہیں 25/18 کوما. یہ ہم نے رائٹ کر لیا. کراس کر دیں. اب کون سا نمبر آئے گا؟ 25/8. اس کو بھی رائٹ کر لیے تو کراس کر دیں. اور لاسٹ پہ آ جائے گا 25/4. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا اسینڈنگ. اب ڈسینڈنگ کی وہی کنڈیشن لاسٹ والا اب آپ سب سے پہلے لکھیں، پھر یہ والا آئے گا اور پھر یہ والا. 25/4 25/8 25/18. کلیئر بچوں؟ اب ڈی پارٹ ہے. ڈی پارٹ کو دیکھیں. اب اس کا کیا آ رہے ہیں؟ ڈینومینیٹر سیم آ رہے ہیں. یہ آپ کا پارٹ نمبر 1 کی طرح ہیں. دس از آلسو یور ہوم ورک. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیں پارٹ نمبر ای پہ. ای پارٹ دیکھ لیتے ہیں. 10/7 10/2 10/9 10/3. یہاں پہ آپ کے پاس نیومیریٹر سیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نیومیریٹر سیم آئے گا تو پہلے آپ سب سے کون سا نمبر لکھیں گے؟ ڈینومینیٹر میں دیکھ لینا ہے آپ کے پاس سب سے بڑا نمبر کون سا ہے، تو وہ سب سے پہلے آئے گا اسینڈنگ میں. ٹھیک ہے جی. یہ پارٹ بھی آپ کا ہوم ورک ہے جی. ایف پارٹ ہے 9/7 9/5 9/3. اب اس میں آپ کے پاس نیومیریٹر سیم آ رہے ہیں. نیومیریٹر سیم آ رہے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈینومینیٹر میں کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا نمبر کون سا ہے؟ تو 7 ہے، تو سب سے پہلے ہم 9/7 رائٹ کریں گے کوما. پھر اس کے بعد سب سے بڑا 5 ہے، اب ہم 9/5 رائٹ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس 9/3 آ جائے گا. اور ڈسینڈنگ سمپل اپوزٹ جانا ہے. پہلے ہم 9/3 9/5 اینڈ 9/7. ٹھیک ہے بچوں، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کوشچن سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور جو ریمیننگ پارٹس ہیں آپ نے وہ ہوم ورک بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن یور ڈائری نوٹ کر لیں. پیج نمبر 159 کوشچن نمبر 3 کے پارٹ بی ڈی ای. دیز پارٹس آر یور ہوم ورک. ٹھیک ہے بچوں، جزاکم اللہ خیر.